بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان۔ یقیناً ہم سب لوگ اس سے آگاہ ہیں یہ کتنی بڑی شخصیت تھے، ان کا تاریخ میں کیا کردار تھا، اس کے بارے میں آج کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ عیاں کریں گے، اس کے بارے میں آشنائی حاصل کریں گے۔ دیکھیں، سر سید احمد خان کی پیدائش سے سب آگاہ ہیں کہ 17 اکتوبر 1817 کے روز دہلی، جو آج کا ہندوستان میں دہلی موجود ہے، وہاں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان کے جو والد محترم تھا، ان کا نام سید محمد تقی اور آپ کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ اور اس کے علاوہ چند چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، اگر اس کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سر سید احمد خان کے جو دادا جان تھے سید محمد ہادی، ان کا ایک بڑا مرتبہ، ایک عزیز ان کے پاس آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اعزاز تھا، ایک عہدہ تھا مغلیہ سلطنت، مغلیہ دربار میں۔ اور اگر آپ کے نانا جان کی طرف نگاہ کریں تو نانا خواجہ فرید الدین صاحب جو تھے وہ اکبر شاہ ثانی، جو اس وقت کے مغلیہ بادشاہ تھے، ان کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سر سید کتنی ہی بڑی، کتنی نوبل فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی جو ارلی لائف تھی، ان کی جو تعلیم و تربیت تھی، ان کا دیکھیں، ان کا جو تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ تھا وہ ایک نارمل سا تھا، جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے ان کی تقریب کی گئی، قرآن پاک کا کلام، اللہ کا کلام انہوں نے سیکھا، پھر اپنی والدہ سے ہی انہوں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا، پھر انہوں نے چند فارسی کی کتابیں مولوی حمید الدین صاحب سے عربی اور فارسی کی کچھ کتابیں سیکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، ان کے ماموں خواجہ فرید الدین، خواجہ زین العابدین، فرید الدین صاحب ان کے نانا تھے، خواجہ زین العابدین ان کے ماموں جان تھے، جن سے انہوں نے ریاضی اور الجبرا کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو اپنے نانا جان تھے وہ بھی انہیں جو ہے فرصت کے اپنے اوقات میں تعلیم دیتے رہتے تھے۔ تو بہرحال کوئی آپ کو اتنی خاطر خواہ بہت ہی امیزنگ قسم کی چیز نہیں ملے گی، ایک نارمل، لیکن یہ ہے کہ نوبل فیملی سے بلانگ کرنے کے سبب ان کی تربیت، تعلیم، نسب و نسب جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ رہا شروع سے ہی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے 21 سال کی عمر میں، یعنی کہ سر سید کی جب عمر 21 سال تھی تو ان کے والد محترم دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ تو اب آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری آئی اپنے اہل خانہ کی۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اپنی جو کیریئر کا، اپنی جو لائف کیریئر کا آغاز کیا، وہ انہوں نے اپنے خالو خلیل اللہ خان صدر امین دہلی کے دفتر میں ایک کلرک کی حیثیت سے ملازمت کی۔ اس کے بعد آپ ماشاءاللہ تعلیم سے آپ کی جو ہے وہ آشنائی بڑھتی رہی، آپ علم حاصل کرتے رہے اور ترقی کے جو زینے تھے وہ سر کرتے چلے گئے۔ آپ پھر نائب منشی، پھر ایک طرح سے منصف، پھر صدر الصدور اور آخر میں جج عدالت خفیفہ یعنی کہ اسمال کاز کورٹ کے جج بھی بنے آپ۔ اچھا، اب میں یہاں سر سید احمد خان کی کچھ اعزازات جو آپ کی زندگی میں آپ نے حاصل کی اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ دیکھیں، سر سید احمد خان 1876 میں سول سروسز سے ریٹائر ہوئے۔ آپ سول سروسز کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے 1876 میں ریٹائر ہوئے، اس کے بعد آپ کو 1878 سے 1882 تک، ٹھیک ہے نا، 1878 سے 1882 تک وائس سرائے کی انتظامی کونسل کے ایڈیشنل ممبر کے طور پہ آپ کو رکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو 1887 میں پبلک سروس کمیشن کا بھی ممبر مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر مزید برآں 1888 میں سر سید احمد خان کی جو خدمات تھی اس کے اعتراف میں آپ کو ایک ٹائٹل دیا گیا، نائٹ کمانڈر آف دا اسٹار آف انڈیا۔ ٹھیک ہے، یہ عموماً ہمیں یہ چیز نہیں ملتی، لیکن یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، سر سید احمد خان کے اعزازوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ سر سید احمد خان کو بہادر شاہ ظفر کی جانب سے بھی ایک ٹائٹل دیا گیا تھا، عارف جنگ کے نام سے۔ ایک چھپا ہوا سوال، ایک چھپی سی بات ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، کہ عارف جنگ کا جو ٹائٹل تھا وہ سر سید احمد خان صاحب کو دیا گیا تھا بہادر شاہ ظفر۔ اچھا، سر سید احمد خان کے اعزازات کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک مزید بات بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان کی جب وفات ہوئی 27 مارچ 1898 میں، تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب سر سید احمد خان کی وفات ہوئی تو ان کے پاس اپنی تدفین، آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی جو جسد خاکی کو زمین کا حصہ بنایا جاتا،
تو اس کی بھی رقم ان کے پاس موجود نہیں تھی کہ کفن دفن کا انتظام کیا جاتا۔ تو اس موقع پر ان کے ایک جگری دوست، آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، نواب محسن الملک کا، تو انہوں نے جو تجہیز و تکفین کے مصارف تھے وہ ادا کیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی جو قربانیاں تھیں سر سید احمد خان کی، وہ مسلمانوں کے لیے تھیں۔ اچھا، اب جو ہے اگلا ہمارا جو حصہ ہے وہ تحریک علی گڑھ موومنٹ، کہ یہ علی گڑھ موومنٹ تھی کیا؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم سمجھیں گے تفصیل میں، چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، 1857 کی جنگ آزادی سے آپ کو یقیناً آشنائی ہوگی کہ اس کی ناکامی کے بعد جو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو سپریشن کا سامنا کرنا پڑا، وہ مسلمان طبقہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس دور میں مسلمان ذہنی، معاشرتی اور معاشی اور سیاسی پستی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ تو اب اس زمانے کے مزاج اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک جامع، ایک زبردست پروگرام بنایا۔ وہ کیا کہ وہ چاہتے تھے مسلمانوں کا جو کھویا ہوا وقار تھا، جو ایک عزت تھی مسلمانوں کی، اس کو بہتر بنایا جائے۔ کبھی وہ مضامین لکھتے، کبھی وہ کتابیں لکھتے، کبھی وہ تقریریں کرتے۔ اسے ہم مزید آگے ڈسکس بھی کریں گے کہ کیا ان کی جو کوششیں تھیں، کاوشیں تھیں، اس میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں، لیکن ابھی یہاں سرسری سے میں آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جو ادارے قائم کیے، آپ کو مزید وہ بھی آگے بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جدید تعلیم حاصل کرنے کی کوششیں مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کو آگے ایک ٹرینٹی آف آئیڈیاز دیا، وہ بھی انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں، ان تمام کاوشوں کو جو نام دیا گیا وہ علی گڑھ موومنٹ کا نام دیا گیا۔ اچھا، یہاں آپ کو یقیناً اس بات سے بھی آشنائی ہوگی کہ مسلمانوں کا ایک گروہ باقاعدہ طور پہ سر سید احمد خان کے خلاف مہم چلاتا تھا۔ تو آج بھی ایسے حضرات موجود ہیں جو سر سید احمد خان کو غیر مسلم اور مسلمانوں کے خلاف قرار دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ بہرحال ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کا ہوتا ہے۔ تو ہم اس جو ہے قطع نظر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پہ ایک ہمیں ڈیولپمنٹ کے زاویے سے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کی کاوشیں سر سید احمد خان کی تاریخ میں موجود تھی۔ اور اگر آپ اس کو مزید ابھی ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا کہ سر سید احمد خان کی شخصیت کس طرح تھی، کس طرح کی تھی۔ بہرحال ہمیں اپنی ذات کا حساب دینا ہے، اپنا حساب دینا ہے، کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ بہرحال آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ مزید ایک چیز بھی میں بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے علماء کرام ان کے خلاف تھے۔ کچھ شخصیات ایسی تھی، میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ مولوی محمد سمیع اللہ خان، آپ دیکھیے گا کون ہے، مولوی نذیر احمد، مولوی چراغ دین، اور نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، اور مولانا الطاف حسین علی۔ یہ بڑے بڑے وہ نام تھے جو وقت کے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹائکونس تھے، مسلم ٹائکونس تھے۔ یہ ان سب کا تعاون سر سید احمد خان کو تا حیات حاصل رہا۔ یہ سب کے سب شانہ بشانہ سر سید احمد خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہی پھر وہ آگے بڑھ کے پھر مسلم لیگ تشکیل دی گئی، اور مسلم لیگ ہی کی کاوشوں سے پھر جو ہے آپ کے سامنے پاکستان کا نقشہ آتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اگر سر سید احمد خان کی کوششوں کو، کاوشوں کو تاریخ کے حصوں سے، تاریخ کے ورقوں سے اگر نکال دیا جائے، کہ سر سید احمد خان کی شخصیت کو ہی نکال دیا جائے، اگر وہ نہ ہوتے تو کیا پاکستان ہوتا؟ ایک سوال ہے۔ تو یہاں دو آرائیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ دو باتیں ہو سکتی تھیں۔ کیا؟ ایک تو یہ ہوتا کہ مسلمان جو ہے پھر وہ جدید تعلیم حاصل ہی نہ کر سکتے، پھر وہ ملکی نظم و نسق، حکمران طبقے کی خیر سگالی اور جدید تصورات کے علم سے بالکل محروم رہتے، حقوق کی جنگ جو ہے وہ لڑنے کے قابل ہی نہ رہتے، اور آج پاکستان نہ ہوتا اور متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت بہت پست ہوتی۔ اگر آپ کو اس بات سے ڈاؤٹ ہے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں جو 1937 کی جو کانگریس منسٹریز تھیں، اگر آپ اس کو جا کے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں آپ کو ودیا مندن تحریک اور اس کے علاوہ وردہ اسکیم، اس طرح کی آپ کو اسکیمز ملیں گی کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ تو 1937 کی اگر آپ منسٹریز دیکھیں گے تو آپ پہ یہ چیز بھی آیا ہو جائے گی کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ دوسری آرا یہ پیش کی جاتی ہے کہ یا تو یہ ہوتا کہ مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ جاگ جاتا اور وہ مسلح جد و جہاد کے ذریعے ایک اسلامی سلطنت کے احیا میں ممکن ہے کہ کامیاب ہو جاتے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم کس طرح سے انگریز حکومت کا جو پلڑا تھا وہ مستقل مزاجی کے ساتھ استحکام و ترقی کی منازل طے کر چکا تھا،
اور ان کی جو رول اینڈ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی، انہوں نے مسلمان اور ہندوز کو جب ڈیوائڈ کر دیا تو یہ ایک امپاسبل فیکٹر تھا، کیونکہ مسلمان اپنے اسلامی بھی یہ اس وقت ممکن ہوتا جب مسلمان ایمان کے جذبوں میں اس وقت مکمل طور پر استقامت ان کی موجود ہوتی۔ تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جنگ اگر جہاد کرتے ہیں تو اس میں جو فیکٹر ہے وہ ایمان کا فیکٹر کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں تاریخ میں جو بتائی جاتی ہیں اور ڈسکس کی جاتی ہیں۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا جو ہمارے پاس سر سید کے متعلق جو ٹاپک ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ 1857 کی بغاوت کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو مصائب پیش ہوئے اس میں آپ دیکھیں کہ نامعلوم کتنے بے گناہ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں، ٹھیک ہے، کتنی ہی جائیدادیں مسلمانوں کی ضبط کر لی گئیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پٹواری سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی سی زمینیں جو تھیں وہ انگریزوں نے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہتھیا لی مسلمانوں سے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے دور رکھا گیا، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ممکنہ کوشش کی گئی مسلمانوں کو پس پشت ڈالنے کی۔ لیکن اسی اثنا میں سر سید احمد خان کی اگر آپ خدمات کو دیکھیں گے تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو گیپ تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، آپ اگر آپ جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہوں گے کہ ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا، کازز آف انڈین ریوولٹ 1857۔ سر سید احمد خان نے اس میں بتایا کہ آپ نے یہ جو غدر ہوئی ہے، یہ جو میوٹنی ہوئی ہے جسے ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، اس کے ریزن کیا تھے۔ اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ لیجسلیشن میں ہندوستان کی نمائندگی نہ ہونے کے سبب اس طرح کے قوانین بنائے گئے جو جذبات کو، یہاں کی اقوام کی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں مزید کہ کس طرح سے پادریوں کی جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں تیز ہو رہی تھیں، تو یہ مسلمانوں کے جذبات کو مسلسل ٹھیس پہنچا رہے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں انہوں نے یہ بھی چیز جو ہے وہ باور کروائی کہ غدر کے دوران کتنے ہی مسلمان ایسے تھے جن کے انہوں نے نام مینشن بھی کیے کہ وہ انگریزوں کی مدد کر رہے تھے، کس طرح سے وہ حکومت کی عملاً مدد کر رہے تھے، تو یہ بھی انہوں نے باور کروایا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے کچھ کتابیں لکھیں، ان کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا ایک رسالہ تھا، احکام طعام اہل کتاب، 2 جلدوں پر یہ مشتمل تھا۔ آپ نے یقیناً قرآن پاک پڑھا سمجھا ہوگا تو اس میں آپ کو یہ چیز آپ پہ آشنا ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تم پہ حلال ہے اور تم پہ، اہل کتاب کا حلال ہے اور اہل کتاب کا تم پر حلال ہے۔ تو یہ کتاب جب لکھی گئی تو اس میں یہی چیز جو ہے وہ اس کی وضاحت کی گئی۔ پھر ایک کتاب لکھی سر سید احمد خان نے، تنبیہ الکلام۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں سر سید احمد خان نے توریت اور انجیل کا اردو میں ترجمہ کیا اور تقابلی جائزہ کیا قرآن پاک، توریت اور انجیل میں، اور جو چیزیں مماثلت رکھتی تھی ان چیزوں کو اس کتاب میں سر سید احمد خان نے عیاں کیا۔ اس کے علاوہ ایک لفظ تھا نصارہ۔ آپ جیسے آج ایک آپ سنتے ہیں جیسے مہاجرین اور انصار جو تھے، ہم یقیناً اس چیز سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ جب مکہ شریف سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو ایک جو طبقہ تھا وہ مہاجرین کا تھا اور جو موجود طبقہ تھا وہ انصار کا تھا۔ تو جو کرسچنز تھے، جو برٹنز تھے، وہ نصارہ کا لفظ جو ہے وہ غلط معنوں میں لیتے تھے۔ کیونکہ نصارہ جو لفظ ہے یہ ناصری سے نکلا تھا، اور ناصری جو ہے یعنی کوریا ناصرہ، فلسطین کا ایک گاؤں ہے۔ تو یہودی جو ہے وہ برٹنز کو اس نام سے، اس لقب سے پکارتے تھے حقارت کی نگاہ سے۔ لیکن سر سید احمد خان نے اس بات سے باور کرایا کہ قرآن پاک میں جو نصارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دوست کے معنوں میں ہوا ہے۔ تو اس چیز سے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو خدشات تھے، جو غلط فہمیاں تھیں، سر سید احمد خان نے اسے دور کیا۔ پھر ایک اور کتاب ہے ڈاکٹر ہنری کی کتاب ہے کہ اور انڈین مسلمز، ہمارے ہندوستانی مسلمان۔ اس میں سر سید احمد خان نے کوشش کی، سر سید احمد خان نے کیا بتایا؟ اچھا، اس میں یہ تھا، ڈاکٹر ہنری نے اس طرح سے وضاحت کی کہ انہوں نے بتایا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو انگریز حکومت سے جنگ کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہے، اسی لیے وہ برطانوی حکومت کی کبھی وفادار ہو ہی نہیں سکتی۔
ٹھیک ہے، تو یہ سر سید احمد خان نے اس میں ریویو کیا، ہنٹر کی سخت گرفت کی اور ثابت کیا کہ مسلمان ازروئے اسلام انگریزوں سے جہاد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی، اس بات کا عکس بیان کیا کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پہ جو عیسائی نجاشی جو بادشاہ تھا، جسے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، جو پہلی ہجرت حبشہ تھی، تو وہاں کس طرح سے مسلمان جو ہے وہ تابع تھے اس عیسائی حکمران کے۔ تو مسلمان تو محبت کرنے والے، اور اسلام اس بات کی ہمیں اسلام جو ہے اللہ کی جو بنائی گئی شریعت ہے وہ حکم دیتی ہے کہ اپنے حکمران طبقے کا آپ حکم مانیں۔ تو یہ سر سید احمد خان نے یہاں پہ باور کرایا کہ مسلمان تو جتنے بھی خدشات تھے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان، اسے دور کرنے کی ممکنہ حد تک سر سید احمد خان نے کوشش کی۔ اچھا، اب ذرا روشنی ڈالتے ہیں ٹو نیشن تھیوری پہ۔ اچھا، آپ کو یقیناً اس بات سے علم ہوگا کہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی، اگر آپ نے پڑھا ہو کہ کتاب الہند، بیرونی البیرونی کی کتاب ہے کتاب الہند، جب وہ 1001 میں محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان پہلی مرتبہ تشریف لائے تو انہوں نے کتاب لکھی کتاب الہند، تاریخ ہند یا کتاب الہند کے نام سے، جن میں انہوں نے پہلی مرتبہ ٹو نیشن تھیوری کا جو ہے وہ ایک خاکہ پیش کیا۔ لیکن جو بروئے کار یہ چیز آئی، میں آپ کو ایک مزید دلچسپ بات بتاؤں کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ ابتدا میں آغاز میں متحدہ قومیت کے داعی تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک دلہن کی مانند ہے، ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں، اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں سلامت اور برابر رہیں، اگر ان میں سے ایک برابر نہ رہی تو دلہن کیا ہو جائے گی؟ بینگی ہو جائے گی، اگر یہ ایک آنکھ بھی جاتی رہی تو دلہن کانی ہو جائے گی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایسا کیا واقعہ پیش ہوا کہ سر سید احمد خان کو اپنے نظریات تبدیل کرنے پڑے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1867 میں آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ہندو اردو کنٹروورسی ہوئی بنارس میں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو ہندو قائدین تھے انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ تمام سرکاری دفاتر میں اردو زبان کی جگہ ہندی زبان لائی جائے، ٹھیک ہے، نافذ کی جائے۔ تو اردو جو ہے وہ فارسی کی جانشین زبان سمجھی جاتی تھی، اور مسلمان اسے مسلم تہذیب کا اہم ورثہ سمجھتے تھے۔ تو اردو کے خاتمے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہندوستان سے مسلم تہذیب کے آثار ہی مٹا دیے جائیں۔ تو اس بات سے سر سید احمد خان کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا، اور اس کے بعد ان کا جو نظریہ تھا وہ بالکل ہی تبدیل ہو کر رہ گیا۔ تو سر سید احمد خان کے پھر دوست سے مسٹر شیکسپیئر کمشنر تھے جو اس ٹائم پہ بنارس کے، تو ان سے سر سید احمد خان نے کہا کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ آئندہ جو دونوں قومیں ہیں ہندو اور مسلمان دل سے کسی کام میں شریک نہیں ہو سکیں گے، ابھی تو بہت کم ہے، آئندہ حالات اور بد سے بدتر ہو جائیں گے، جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا۔ تو اس جو تنازعہ تھا اس کے بعد ان کی جو تقریریں تھیں انہوں نے مسلمانوں کے فکر کو افکار کو بدل کر رکھ دیا، اور جو متحدہ قومیت کی تصور کی بنیاد تھی وہ متزلزل ہو گئی۔ اب جو مسلمانوں اور ہندوؤں میں تمیز کرنے والی جو چیز تھی وہ ایک کی بجائے تین ہو گئی، مذہب، پھر ان کا تہذیب و تمدن، اور تیسری زبان۔ تو سارے ہندوستان کو ایک قوم ماننے والے سر سید جو تھے، اب وہ یہ کہتے کہ ایک قوم تو وہ ہوتی ہے جو ساتھ مل کر اس طرح رہے جیسے ایک مٹر کے دانے۔ تو اب آپ پہ دیکھیں یہ چیزیں واضح ہو گئیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس ٹرینٹی آف آئیڈیاز ہے، اس کی طرف اگر ہم روشنی ڈالتے ہیں تو ٹرینٹی آف آئیڈیاز میں کیا تھا کہ سر سید احمد خان نے جب میں آپ کو بتاؤں کہ 1857 میں مکمل طور پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اسے ختم کر کے کوئین جو ہے وہ وکٹوریہ وقت کی جو ملکہ تھیں ان کا قانون نافذ کیا گیا، بیٹر گورنمنٹ آف ایکٹ جو ہے انڈین بیٹر گورنمنٹ آف ایکٹ 1858 پیش کیا گیا، اور اس میں پھر جو ریفارمز کی گئیں 1861 میں ہندوستان میں مونارکی کو اینڈ کیا گیا، اور اس قانون کے ذریعے سے ڈیموکریٹک سسٹم جو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اب جب ڈیموکریٹک سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تو اس کے بعد ضرورت پڑی کہ ایک پارٹی بھی ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹی۔ تو 1885 میں لارڈ ڈفرن، اور آپ اگر دیکھیں کہ ایلن آکٹاوین ہیوم اور وومیش چندرا بنیجی، آپ کو یہ تین بڑے اس میں نام ملیں گے جنہوں نے 1885 میں آل انڈین نیشنل کانگریس کو تشکیل دیا۔ کانگریس کا پھر یہ نعرہ تھا کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ لیکن سر سید احمد خان نے ٹرینٹی آف آئیڈیاز پیش کر کے مسلمانوں کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ آپ نے پالیٹکس سے دور رہنا ہے، سیاست سے دوری اختیار کرنی ہے، آپ نے جو اعلیٰ تعلیم ہے، جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے، اس کا حصول جو ہے ممکن بنانا ہے، اور آپ نے برٹشرز کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے ہیں۔
دیکھیں اس کی دیکھیں سر سید احمد خان کی جو اپروچ تھی وہ اس ٹائم تو اس طرح سے اسے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، لیکن آج ہم اسے سراہتے ہیں۔ دیکھیں اچھا دیکھیں اعلیٰ تعلیم کی اگر بات کی جائے، سر سید احمد خان نے جو یہ نظریات یہ افکار پیش کیے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ سر سید احمد خان جب 1869 میں جب ان کے بیٹے کو ایک اعزازی طور پہ ایک اسکالرشپ دی گئی برطانوی حکومت کی جانب سے، محمود خان جو ان کے بیٹے تھے، تو 1869 میں سر سید بھی ان کے ساتھ جب برطانیہ گئے، انگلستان گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے سول سروسز کے امتحان میں جو 4 ہندوستانی اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے وہ چاروں کے چاروں ہندو تھے۔ اس سے انہیں یہ خیال پریشان کرنے لگا کہ مسلمان تو تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور جو ایک چیز ہے، 1871 میں جو سینسس ہوئے آل انڈین سب کانٹیننٹ میں، تو اس کے مطابق سرکاری جو جابس تھیں اس میں ہندوؤں کی تعداد 711 تھی اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 92 تھی، یعنی کہ صرف 13%۔ ٹھیک ہے، اوور آل ہندوستان کی ریپریزنٹیشن میں 13% جو ہے وہ مسلمانوں کی سرکاری ملازمتوں میں ان کا حصہ تھا۔ تو اس چیز کے فرق کو کم کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرٹ کے خلاف آواز اٹھائی۔ دیکھیں آپ کس طرح کی عجیب بات ہے کہ میرٹ کے خلاف یوں اٹھائی کہ اگر آپ صرف میرٹ کریں گے تو اس سے مسلمان جو طبقہ ہے وہ تو تعلیم میں بالکل پیچھے پست رہ گیا، وہ تو کسی بھی انداز سے آگے آ ہی نہیں سکتا۔ اسی بنا پہ سر سید احمد خان نے مزید جو کمپٹیٹیو ایگزام تھے، جو سول سروسز کے ایگزام تھے، ان پہ بھی سر سید احمد خان نے نکتہ چینی کی کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ امتحانات ہوئے تو اس سے تو ہندو جو طبقات، جو دوسرے طبقات سے نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ پڑھ لکھ کر اوپر آ جائیں گے، اور مسلمان طبقہ تعلیم میں پیچھے رہنے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو جو سول سروسز ہوں گی، جو بڑے اقتدار ہوں گے، وہ تو مسلمان اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے اس خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے یہ نظریات و افکار پیش کیے۔ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں قومیتی شعور کس طرح سر سید احمد خان نے بیدار کیا۔ اب دیکھیں یہاں آپ موازنہ کیجئے گا جو باتیں ان کے لیے کہی جاتی ہیں اور کیا حقیقت ہے۔ یہ جو میں آپ کے پاس آپ کو نظریات پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو ریفرنس اس کا بتاتا چلوں۔ یہ بین الاقوامی تعلقات نظریہ عمل کتاب ہے ڈاکٹر محمد اعظم چودھری کی، تو ان میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے فرقے یا کمیونٹی کے بجائے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ تو ان کی جو تقریریں تھیں، تحریریں تھیں، سرگرمیاں تھیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں میں قومیتی شعور جو ہے بیدار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک آپ قوم ہیں، آپ ایک حیثیت رکھتے ہیں آپ۔ تو سر سید احمد خان نے پھر 1882 میں لدھیانہ میں اپنا طلبہ کے ایک جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو کہ سب سے سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اسی پر یقین کرنے سے ہماری قوم ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ اے عزیز بچوں، اگر کوئی آسمان کا تارا ہو جائے مگر مسلمان نہ رہے تو ہمیں کیا، وہ تو ہماری قوم کا نہ رہا۔ بس اسلام کو قائم رکھ کر ترقی کرنا قومی بہبودی ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کا جو انسٹیٹیوشن تھا، علی گڑھ انسٹیٹیوشن، جسے بعد میں 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا، تو وہاں پہ جو طالب علم داخلہ لیا کرتا تھا تو وہ پہلے مسلمان ہوتا، بعد میں وہ کسی قسم کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس سے مسلم قومیتی شعور کو نہ صرف ابھار اور تازہ رکھا بلکہ اسے ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دیا۔ کیسے کہ اس کالج میں جو مسجد تھی، آج بھی اس مسجد میں پہلے شیعہ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سنی آپ سمجھتے ہیں مسلمان، وہ وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو دیکھیں اس بات سے ایک اور بات بتاؤں کہ علی گڑھ جو کالج 1920 میں یونیورسٹی کا جسے درجہ ملا، تو وہاں ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ بخاری جب ایڈریس کے لیے گئے، خطاب کے لیے گئے، تو انہوں نے جب وہ لاہور سے چلے تو انہیں کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں لاہور سے چلا تو احباب نے کہا کہ اگر علی گڑھ کے مسلمانوں سے خطاب کرنا ہو تو جامع مسجد میں تقریر کرنا، اور اگر پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے خطاب کرنا ہو تو یونیورسٹی میں تقریر کرنا۔ یعنی کہ کس طرح کی اپروچ، کس طرح کی جو تھنکنگ تھی، کس طرح کی جو ایک آئیڈینٹی تھی، سر سید احمد خان وہ پیش کر کے گئے تھے۔
اچھا اب دیکھیں مزید، اب دیکھیں کہ کانسیپٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ، اب اگر ہم سیاسی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ اگر نظر دورائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب لارڈ ریپن کا دور آیا 1882 سے، ایک بڑا نام ہے جن کی بڑی خدمات ہیں اگر آپ دیکھیں ہندوستان میں، انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم تھا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا. تو جب لوکل گورنمنٹ سسٹم، لوکل سیلف گورنمنٹ سسٹم جب انٹروڈیوس کروایا گیا تو جب قانون پاس ہوا تو سر سید نے قانون کی حمایت اور عام انتخابات کی مخالفت کی. کیونکہ وہ یہ بات کو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ نسلی، مذہبی اور ذات پات کے اعتبار سے مختلف لوگ رہتے ہیں. اگر یہاں پہ عام انتخابات کا طریقہ رائج کیا گیا تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ اقلیت کے مفادات کو غصب کر لے گی. مینس کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن کا مطلب ہے کہ اکثریت اوپر آئے گی اور اقلیت نیچے رہ جائے گی. تو پھر سر سید احمد خان نے جو آئیڈیا پیش کیا وہ یہ کہ آپ ایک تہائی حصہ جو ہے وہ عام عوام کو دیں اور جو اعلیٰ عہدے وہ اپنے اختیار میں رکھیں، یعنی کہ کسی قسم کی انسرجنسی جو ہے وہ نہ ہو سکے. اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ سر سید نے پہلی بار 16 جنوری 1888 کو میرٹھ میں تقریر کرتے ہوئے جدا گانا یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ پیش کیا کہ مسلمانوں کی جو میجورٹی کے ایریاز ہیں وہاں پہ مسلمان نمائندہ کھڑا ہوگا، جو ہندوز میجورٹی یا دوسری اقلیت یا اکثریت کی جو میجورٹی کے ایریاز ہیں وہاں پہ انہی کا نمائندہ کھڑا ہوگا. تو یعنی کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو کانسیپٹ تھا یہ سر سید احمد خان نے دیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 1909 میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ منٹو مورلے ریفارمز میں اسے ایکسیپٹ بھی کیا گیا اور سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے وہ نافذ کیے گئے. اس کے علاوہ میں آپ کو ٹرینٹی آف آئیڈیاز بتا چکا ہوں. گورنمنٹ جابس فار مسلمس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے سر سید احمد خان نے اس چیز کو انالائز کیا، پھر اس چیز کو مسلمانوں کو آگاہ کیا اور اس کے بعد کس طریقے سے ان کی کاوشیں رہیں اور کیا کیا چیزیں رہیں. تو آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں سر سید احمد خان نے جو انسٹیٹیوشنز بنائے، جو انہوں نے کتابیں لکھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ سر سید احمد خان نے اگر کتابوں کی بات کی جائے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 1857 میں کازز آف انڈین ریولٹ لکھا. اس کے بعد سر سید احمد خان کی جو کتاب ہے تہذیب الاخلاق، اور کچھ تو میں آپ کو پیچھے بتا بھی چکا ہوں، ان کے نام آپ دیکھ لیجئے گا مزید. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ایک گزٹ جو نکالا تھا ملٹی لنگول، اس کا میں آپ کو نام بتاؤں کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. ٹھیک ہے. جس میں انہوں نے یہ باور کرایا کہ برٹشرز کو کہ کس طرح مسلمان اور جو آپ کی قوم ہے وہ کس طریقے سے موافقت رکھتی ہے، مفاہمت رکھتی ہے. تو اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنز بنائے سر سید احمد خان نے ان میں 1859 میں سب سے پہلے گلشن اسکول کی تعمیر کی آپ نے. پھر اس کے بعد ایک سائنٹیفک سوسائٹی 1863 میں بنائی سر سید احمد خان نے، اور ایک غازی پور یا غازی کے نام سے کوئی جگہ تھی وہاں ایک اسکول تشکیل دیا وکٹوریا کے نام سے، وکٹوریا کی برتھ ڈے پر. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو جو سب سے اہم جو آپ جسے جانتے بھی ہیں کہ 1875 میں 75 میں MAO محمدن اینگلو اورینٹڈ اسکول کی بنیاد رکھی گئی. کیونکہ سر سید احمد خان جب گئے تھے 1869 میں برطانیہ اپنے بیٹے کے ساتھ تو وہاں کے آکسفورڈ کو اور کیمبرج کے جو سسٹم تھا اس کو انالائز کیا، اس کو سمجھا اور اس کے طرز عمل پہ یہاں پہ جو ہے پھر انسٹیٹیوٹ قائم کیا. تو جسے پھر جو ہے 1877 میں جو لارڈ لیٹن تھے، وقت کے لارڈ تھے، ان کی مدد سے اسے کالج بھی بنایا گیا اور 1920 میں جو ہے اسے پھر یونیورسٹی کا درجہ بھی ملا. تو اس کے علاوہ جو سر سید احمد خان نے پھر جو ایک محمدن جو ایجوکیشنل کانفرنس جو ایک بنائی، جسے آپ جانتے بھی ہیں، میں ابھی شاید مغالطہ کر رہا ہوں نام سے، جس کے اجلاس میں جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ تشکیل دی گئی بنگال ڈھاکہ میں جب تشکیل دی گئی نواب سلیم اللہ خان صاحب کے. تو وہ جو اجلاس تھا وہ بھی اس کانفرنس کا تھا. اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے جو مزید میں آپ کو بتاؤں کہ یونائٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسیشن آپ نے بنائی 1888 میں، جس میں جو اس کا مقصد تھا وہ 1885 کی کانگریس سے برطرف مسلمانوں کو رکھنا اور اسے یکجا مسلمان اور جو اقوام تھی انہیں آگاہ کرنا تھا، کانگریس کے جو عزائم تھے ان سے آگاہ رکھنا تھا. اور اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشن اگر میں آپ کو بتاؤں میرے ذہن میں ہے، ایک مشہور محمدن اینگلو ڈیفنس ایسوسیشن کے نام سے بھی ایک ادارہ قائم کیا گیا. تو آپ اگر کاوشوں کی جانب دیکھیں گے تو سر سید احمد خان کی کاوشیں آپ کو جا بجا نظر آئیں گی اور بہت سی نظر آئیں گی. تو بہرحال اس میں جو کمی پیشی رہ گئی ہے اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. ٹاپک کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں.
سننے کے لیے آپ کی شکر گزاری ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کسی قسم کی اگر کوئی آپ نصیحت، کوئی ٹاپک آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لنک میں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔